السلام علیکم ناظرین۔ 10 ایسی گناہگار عورتیں جن کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر دردناک عذاب دے گا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کر زار و قطار رو رہے تھے کہ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح زار و قطار روتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، میں آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جب شب معراج میں جہنم کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری امت کی 10 گناہگار عورتوں کو جہنم کے فرشتے جہنم کے اندر کھڑا کر کے ان کو دردناک عذاب دے رہے تھے، اور یہ 10 گناہگار عورتیں دوزخ کے اس دردناک عذاب کی وجہ سے جتنا زیادہ چیخو پکار کر رہی ہیں، فرشتے اتنا ہی زیادہ ان پر عذاب مسلط کرتے ہیں۔ بس اے علی، جب سے میں نے اپنی امت کی ان 10 گناہگار عورتوں کو اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا دیکھا ہے، تب سے میں جہنم کے دردناک عذاب کی شدت اور خوف کی وجہ سے اپنی امت کی ان 10 گناہگار عورتوں کے لیے رو رہا ہوں۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آخر ان 10 گناہگار عورتوں نے دنیا میں کون سے گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے جہنم کے اندر ان کو اس قدر دردناک عذاب دیے جا رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جب میں نے جہنم کے اندر پہلی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کو بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا ہوا تھا، اور اس عورت کا دماغ چولہے پہ رکھ کے ہانڈی کی طرح جوش کھا کر ابل رہا تھا۔ تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخر اس عورت کو بالوں سے پکڑ کر جہنم کے درمیان کیوں لٹکا کر رکھا گیا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو غیر محرم مردوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے سر کا پردہ نہیں کیا کرتی تھی اور اپنے سر پر دوپٹہ نہیں کیا کرتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت غیر محرم مردوں سے اپنے بالوں کو چھپایا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اس عورت کو انہی بالوں سے پکڑ کر جہنم کی دردناک آگ کے اندر لٹکا کر رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری عورت کا حال بیان کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جب میں نے دوسری عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی زبان میں لوہے کی زنجیروں کو ڈال کر اسے بھی جہنم کے اندر لٹکا کر رکھا ہوا تھا، اور فرشتے مسلسل اس عورت کے منہ میں جہنم کا ابلتا ہوا اور کھولتا ہوا پانی ڈال رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے دریافت کیا، اے فرشتوں، اس عورت کی زبان میں زنجیروں کو ڈال کر جہنم کے اندر کیوں لٹکا کر رکھا گیا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی، لہٰذا جس زبان سے یہ اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی تو ہم نے سزا کے طور پر اسی زبان میں لوہے کی زنجیروں کو ڈال کر اس کو جہنم میں لٹکا کر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے تیسری گناہگار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے پستانوں کے ساتھ زنجیروں میں پھنسی ہوئی جہنم کے درمیان لٹک رہی تھی، اور یہ عورت جہنم کے دردناک عذاب کی وجہ سے زور زور سے چیخو پکار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ پھر جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو عورت اپنے شوہر کو اپنی ازدواجی ضرورت پورا نہیں کرنے دیتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے دیتی تھی، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کا شوہر غیر محرم لڑکیوں کے اندر مشغول ہو کر گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا تھا، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو سزا کے طور پر جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جب میں نے چوتھی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی دونوں ٹانگوں میں زنجیریں ڈال کر اس کو جہنم کے اندر لٹکا کر رکھا تھا۔ تو جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، لہٰذا جن ٹانگوں سے یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اسی ٹانگوں میں آگ کی زنجیروں کو ڈال کر اس کو جہنم کے اندر الٹا لٹکایا ہوا ہے، اور اس پر یہ دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے 5ویں گناہگار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ نوچ کر اتار کر پھینک رہی تھی۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس کو یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟
تو فرشتوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے کہ جو عورت غیر محرم مردوں کے لیے اپنے چہرے کا بناؤ سنگار کیا کرتی تھی۔ تو جس چہرے پر یہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ غیر محرم مردوں کو راضی کرنے کے لیے بناؤ سنگار کیا کرتی تھی، اب یہ عورت سزا کے طور پر اپنے اسی چہرے کے گوشت کو اپنے ناخنوں سے نوچ نوچ کر اتار رہی ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے چھٹی عورت کو دیکھا کہ فرشتوں نے اس کے دونوں آنکھوں کو نکال کر اندھا اور دونوں کانوں کو کاٹ کر بہرا اور زبان کو کاٹ کر گونگا بنا رکھا ہے، اور جہنم کی آگ کی شدت کی وجہ سے اس عورت کا دماغ کھول کر اس طرح باہر آ رہا تھا جس طرح چولہے پر رکھی ہوئی ہنڈیاں کھولتی ہیں، تو فرشتوں نے مجھے اس عورت کے بارے میں بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو حرام کے بچے کو پیدا کر کے اپنے شوہر کے نام لگا دیا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے جہنم کے اندر 7ویں گناہ گار عورت کو دیکھا تو فرشتے اس عورت کو آگ سے بنی ہوئی تلوار کے ساتھ کپڑے کی طرح کاٹ رہے تھے، اور اس عورت کے جسم کو کپڑے کی طرح کاٹ کر چیر پھاڑ کر رہے تھے، اور پھر اس عورت کے جسم کے ٹکڑوں کو جہنم کی دردناک آگ کے اندر پھینک رہے تھے۔ تو اس وقت میں نے فرشتوں سے دریافت کیا کہ آخر اس عورت نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے کہ جو عورت اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کے لیے پیش کیا کرتی تھی، کیونکہ یہ عورت اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کے لیے پیش کیا کرتی تھی، اسی وجہ سے فرشتے اس کے جسم کو کاٹ کر جہنم کی آگ کے اندر پھینک رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اپنی امت کی 8ویں گناہ گار عورت کو دیکھا کہ فرشتے زبردستی جہنم کی پگھلی ہوئی آگ کو اس عورت کے منہ میں ڈال رہے تھے، جس آگ کی وجہ سے اس عورت کا پیٹ پگھل کر باہر آ رہا تھا، اور پھر فرشتے اس عورت کو اسی کے پیٹ کا نکلا ہوا گوشت اور آنتیں کھلا رہے تھے۔ میں نے پوچھا تو فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار اور دلالہ عورت ہے جو عورت معصوم لڑکیوں کو بے حیائی اور زنا پر ابھارا کرتی تھی، اور پھر یہ انہی لڑکیوں کے زنا کی کمائی کو کھایا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے کہ اسی کے پیٹ کا پگھلا ہوا گوشت اور آنتیں اس کو کھلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے 9ویں عورت کو جہنم کے اندر دیکھا تو اس کا سر خنزیر کے سر کی طرح تھا اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا۔ جہنم کے فرشتے اس عورت کو ایک ہی وقت میں مسلسل 1000 قسم کے عذاب دے رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے کہ جو عورت اپنے جھوٹ اور چغل خوری کی وجہ سے 2 خاندانوں کے درمیان نفرت اور فساد پھیلایا کرتی تھی اور مختلف انسانوں میں لڑائیاں کرایا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے جہنم کے اندر 10ویں عورت کو دیکھا تو اس عورت کا چہرہ کتے کی چہرے کی طرح تھا، اور جہنم خوفناک آگ اس کے پاخانے کے راستے سے داخل ہو کر منہ کے راستے سے نکل رہی تھی۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے گناہ کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے کہ جو عورت ناچنے اور گانا بجانے کا کام کیا کرتی تھی، لہٰذا اسی گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آخر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی جان لو، ہلاکت ہے اس عورت کے لیے جس عورت نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوشخبری ہے اس عورت کے لیے جس عورت نے اپنے شوہر کو راضی کیا۔ پیارے دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عورتیں شیطان کی رسی ہیں، شیطان اسی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عورت کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہماری بہن بیٹیوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔